السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہمارا سبق جو ہے وہ حدیث نمبر 33 ہے، حدیث نمبر 33 ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ لا تحل الصدقۃ لغنی، کہ جو شخص مالدار ہے اس کے لیے صدقہ لینا کھانا جو ہے وہ حلال نہیں ہے۔ یہ روایت ابو داؤد حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے کائنات کو بنایا، اس میں انسانوں کو اور دیگر مخلوقات کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، جبکہ تمام مخلوقات میں سے افضل مخلوق کا سرٹیفکیٹ جس کو ملا وہ حضرت انسان، یعنی کہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات کا اس کو ایک ٹائٹل اور ایک اعزاز اور شرف ملا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس اشرف المخلوقات حضرت انسان کے لیے اس کی ضروریات زندگی کی چیزوں کو دنیا میں پیدا کیا، رہن سہن کے لیے، کھانے پینے کے لیے۔ پھر اللہ رب العزت نے انسانوں کے درجات بنا دیے، کسی کو اللہ رب العزت نے رزق وافر دیا، کسی کو درمیانے مقدار میں، کسی کو بہت کم مقدار میں اللہ رب العزت نے رزق دیا۔ اب رزق جو ہے اس کی تقسیم اللہ رب العزت، بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا رزق لکھ دیتے ہیں کہ اس کو کتنا رزق کہاں سے کیسے ملنا ہے، اس کی عمر کتنی ہوگی، یہ فوت کہاں پہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ چیزیں ہمارے عقائد میں شامل ہیں۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں ہونی چاہیے، یہ رزق کا جو معاملہ ہے یہ عقیدے کا معاملہ ہے۔ اب رزق اللہ رب العزت نے ہی دینا ہے اور ہم نے اللہ رب العزت ہی سے مانگنا ہے، اور تمام خزانوں کا مالک جو ہے وہ اللہ رب العزت ہیں، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ دنیا میں اور کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو رزق کا مالک، رزق کی مالک ہو، اور اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے کوئی ولی کے بارے میں، کسی نبی کے بارے میں، تو یقیناً وہ کتاب و سنت کی جو نصوص ہیں ان کے برعکس اس کا عقیدہ ہے۔ اب اس میں بھی اللہ رب العزت نے جب رزق کے درجات بنا دیے کسی کو وافر، تو پھر اس میں اصطلاحات بھی محدثین، فقہاء، ائمہ نے بنا دی کہ یہ غنی ہے، مطلب یہ مالدار شخص ہے۔ اور مالدار کا تعین کیسے ہوتا ہے؟ مثلا اگر آپ زکوٰۃ کا نصاب بھی دیکھیں تو اس کے بھی زکوٰۃ دیکھیں تو وہ بھی کہا ہے کہ مالدار پہ ہے۔ حج کرنے کا جہاں حکم ہوا ہے وہاں یہ بات کہی کہ جو شخص مالدار ہے، جس کے پاس مال ہے، استطاعت ہے، وہ حج کرے گا۔ یعنی کہ اسلام کی جو بدنی عبادات ہیں اور اس میں سے کچھ مالی عبادات ہیں، ان کو مالدار اور صاحب نصاب، صاحب استطاعت ہونے کے ساتھ جو ہے اس کو مقید کیا ہے، اس کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو اب مالدار کون ہوتا ہے؟ مالدار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس اتنا مال ہو، یعنی کہ ضرورت کا مال اس کے پاس میسر ہو جو روزمرہ کی زندگی گزارنے کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی کہ روزمرہ کی زندگی گزارنے کے لیے اس کے پاس اگر مال موجود ہے اور کچھ وافر مال مقدور ہے، موجود ہے، تو وہ بندہ مالدار ہے۔
تو اس بندے کو صدقہ نہیں دیا جا سکتا۔ اب صدقہ کیا ہوتا ہے؟ اس مال ہی کا صدقہ ہوتا ہے، اس مال میں سے کچھ رقم ایسے لوگوں کو دینا جن کے پاس مال نہیں ہے، جو غریب ہیں۔ اب غریب کون ہے؟ ویسے قرآن اور سنت میں جو اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں وہ مسکین اور غریب، مساکین، غرباء، مساکین کی دو اصطلاحات اللہ رب العزت نے استعمال کی ہیں قرآن میں۔ جہاں زکوٰۃ دینے کی باری بھی آتی ہے وہاں پہ تو مصارف زکوٰۃ اور بھی ہیں، لیکن مینشن کیا گیا ہے غرباء، مساکین کو بھی اس میں۔ تو غریب کون ہوتا ہے اس کے بارے میں اور بھی کافی لوگوں کے اس کے بارے میں تعریفات ہیں۔ تو ماہر عمرانیات جو ہیں ان کے مطابق غریب وہ بندہ ہے جو بندہ ایک وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا، یعنی کہ جس بندے کے پاس ایک وقت کا کھانا تو ہے، سیکنڈ ٹائم کے لیے کھانا نہیں ہے، تو وہ بندہ غریب ہے۔ تو جو فقہا کی اصطلاح ہے، فقہا کی اصطلاح میں بھی غریب مسکین میں کچھ لوگ فرق کرتے ہیں، لیکن یہ فرق عموم خصوص کا تو ہو سکتا ہے، مطلقاً اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ تو جس بندے کے پاس ضروریات زندگی کے مطابق سامان اور کھانا نہیں ہے، وہ بندہ غریب اور مسکین ہے، تو اس بندے کو مالدار شخص جو ہے وہ اپنا صدقہ دے گا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بھائی مالدار ہے، دوسرا بھائی بھی مالدار ہے، تو وہ جو مالدار بھائی ایک اپنے مال کا جب صدقہ نکالے تو وہ دوسرے بھائی کو دے دے، کیونکہ وہ تو آلریڈی مالدار ہے۔ تو مالدار شخص کو صدقہ نہیں لگتا، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا لا تحل صدقۃ لغنی، غنی کے لیے، یعنی کہ جو مالدار جس کے پاس آلریڈی مال موجود ہے، وہ اچھی خاصی زندگی بسر کر رہا ہے، تو اس کو صدقہ نہیں لگتا۔ صدقہ انبیاء کو بھی نہیں لگتا، آل نبی پر بھی صدقہ حرام ہے، جیسے کہ حدیث مبارکہ کے اندر جا بجا یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے مالدار شخص کے لیے بھی صدقہ، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بھائی بہت مالدار ہے تو اس کی بہن کے مالی حالات اس طرح کے ہیں، شادی ہو چکی ہے، تو وہ اپنی بہن کو صدقہ دے سکتا ہے۔ اس طرح اگر بہن بہت اللہ نے ان کی زندگی کے حالات بہت اچھے جگہ اس کا نصیب لکھا ہے، بھائی کے حالات کچھ اچھے نہیں ہیں، تو بہن اپنے بھائی کو صدقہ دے سکتی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ بیٹا اپنے والد کو جو ہے وہ دے سکتا ہے صدقہ، اس کے اوپر اگر چیزیں ہیں، اس کے پاس مال ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، جس کے بارے میں واضح چیزیں موجود ہیں، لیکن شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، یہ بات تو کنفرم ہے۔ ہاں شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، کیونکہ جو شوہر ہے اس کے ماتحت اس کی بیوی ہے، تو جو اس کے ماتحت ہو اس کا خرچہ اٹھانا اس کے ذمہ ہے، نہ کہ اس کے اوپر زکوٰۃ دینا۔ جبکہ بیوی جو ہے وہ تو ایک اضافی چیز سمجھ کے زکوٰۃ اپنے شوہر کو دیتی ہے، اس کے بارے میں حدیث مبارکہ کے اندر صراحت موجود ہے۔ تو لہٰذا یہ صدقہ جو ہے یہ غنی اور مالدار کے لیے نہیں ہے۔ ہاں بھائی بھائی کو دے سکتا ہے، لیکن تب جب وہ اس کنڈیشن میں ہو، غریب مسکین کی کیٹیگری میں آتا ہو۔ دوست دوست کو دے سکتا ہے، بہن بہن کو دے سکتی ہے، رشتہ دار رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں، اور یہ دینے میں ترتیب کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کہ غریب مسکین تو نہیں ہے، اگر اس میں کوئی نہیں ہے تو پھر اپنے محلے میں دیکھیں، اگر محلے میں نہیں ہے پھر معاشرے میں دیکھیں، اگر اس سوسائٹی میں نہیں ہے تو پھر آپ کہیں ادر کنٹری یا مطلب ادر سٹی میں آپ اس کو لے کے آپ ڈلیور کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے محلے کے غریب مسکین چھوڑ کے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کے ہم صدقہ پہنچا رہے ہوتے ہیں، جناب کسی کا وہ صدقہ جا رہا ہے کراچی، کسی کا لاہور جا رہا ہے، کسی کا کہیں جا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں نہیں ہیں۔ کتاب و سنت کا جو ایک معیار ہے وہ معیار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں۔ رشتہ داروں میں آپ کا بھائی بھی ہے، بہن بھی ہے، آپ کے چچا بھی ہیں، آپ کے تایا بھی ہیں، آپ کے دیگر
جو ریلیٹیو ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں، تو ان کو دیکھیں، اگر وہ نہیں ہیں تو پھر اپنے جس آپ سوسائٹی میں ہیں اس سوسائٹی میں دیکھیں، اگر اس سوسائٹی میں نہیں ہے تو پھر آپ کہیں اور لے کے جائیں، پھر بہتر ہے۔ اگر آپ رشتہ داروں کو، سوسائٹی کے لوگوں کو چھوڑ کے کہیں اور دیں گے تو اللہ کے ہاں یہ بھی سوال کا سبب بنے گا۔ تو باقی مالدار شخص جو ہے اس کے اوپر صدقہ لینا نہیں ہے بلکہ اس کو صدقہ دینا چاہیے۔ ہاں، مالدار کو تحفتاً کوئی چیز دی جا سکتی ہے، جیسے کہ تحفہ دینا بہت اچھی بات ہے، محبت بڑھتی ہے، اسلام کا ایک بڑا اچھا سٹیپ ہے، تو ایک دوسرے کو تحفے تحائف جو ہیں وہ تو دینے چاہیے، لیکن صدقہ مالدار کے لیے نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کو دینے بھی آئے تو اس کو قبول نہ کرے بلکہ اس کو وہ راہ دکھائے جہاں پہ وہ صدقہ خرچ کرنے کا اسلام نے حکم دی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔